السلام علیکم ٹو ایوری ون، مائی نیم از فہیم مراد اور آج ہم پڑھتے ہیں ہسٹری آف کمپیوٹر۔ اور ہسٹری آف کمپیوٹر میں ابھی آپ کے ہاتھ میں جو پی سی یا موبائل ہے اس کو بنانے میں بہت سارے شخصیات نے اپنا کردار، اپنا رول ادا کیا ہے، اور آج ہم ہسٹری آف کمپیوٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نام آتا ہے ایبیکس۔ ایبیکس کا وجود 500 BC میں پایا گیا ہے، اور ایبیکس ایک لکڑی کا ایک فریم ہوتا ہے جسے انسان اپنے کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا، اور ایبیکس کا وجود 500 BC میں پایا گیا ہے۔ اور ایبیکس سب سے پہلے انسانوں نے اسے یادداشت اور کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا۔ ابھی باری آتی ہے بلائس پاسکل کی۔ 1642 میں انہوں نے ایک گیئر بیس کیلکولیٹر بنایا تھا۔ اس کے والد ٹیکس آفیسر تھے۔ انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں یہ کیلکولیٹر بنایا تھا۔ یہ کیلکولیٹر ایڈیشن اور سبٹریکشن کے کام سر انجام دیتے تھے۔ ہاں دوستوں، ابھی باری آتا ہے لائبنٹس کے بارے میں۔ لائبنٹس جو پاسکل کے جو کیلکولیٹر تھے، اس کو امپروو کرنے کے لیے 1671 میں ایک کیلکولیٹر ایجاد کیا جو 300 سال تک یوز کیا گیا۔ لائبنٹس نے جو کیلکولیٹر ایجاد کیا تھا اس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور اسکوائر روٹ معلوم کرتے تھے، اور لائبنٹس نے ہمیں بائنری کوڈ کے بارے میں بھی بتایا۔ ابھی تک ہم جو پڑھتے تھے وہ صرف کیلکولیشن کی تھی، ابھی ہم کمپیوٹر کی طرف قدم رکھ رہے ہیں۔ چارلس بیبیج، جس نے ریئل کمپیوٹر ایجاد کی، جس نے کمپیوٹر کو صحیح ڈائریکشن دی، جسے ہم فادر آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں۔ چارلس بیبیج نے اپنا کمپیوٹر انالیٹیکل انجن کو پورا نہ کر سکا کیونکہ گورنمنٹ نے اسے فنڈنگ کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایڈا لوریس کی بات آتی ہے، جسے ہم ورلڈ فرسٹ پروگرامر بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے پروگرامنگ شروع کی۔ دوستوں، اس کے بعد فرسٹ جنریشن شروع ہوتا ہے جو 1940 سے 1956 تک۔ بیبیج کی کنسپٹ کو یوز کر کے ہوورڈ ایکن نے ایک کیلکولیٹر ایجاد کیا جسے آٹومیٹک سیکوینس کنٹرول کیلکولیٹر، جسے مارک 1 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے لینتھ 15 میٹر اور ویٹ 5 ٹن تھی، جسے ورلڈ وار 2 میں استعمال کیا گیا۔ اور اس کمپیوٹر پر جو پہلے پروگرامنگ کی تھی جان ون نیومن نے کی تھی۔ 1946 میں پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر بنایا گیا تھا، ENIAC، اور اس کو بنانے والے دو سائنسدان جان مارشلی اور پریسپیر ایکرٹ نے یہ کمپیوٹر بنائی، اور یہ کمپیوٹر 18,000 ویکیوم ٹیوب یوز کرتا تھا، اور اس کی لینتھ جو 20 میٹر اور ویٹ 30 ٹن تھی۔ اور ایکرٹ نے ان آئیڈیا کو یوز کر کے 1951 میں ایک کمپیوٹر بنایا جسے یونیورسل آٹومیٹک کہتے تھے۔ ابھی سیکنڈ جنریشن شروع ہوتا ہے جو 1956 سے 1963 تک جاری رہا۔ 3 سائنسدان جان برٹ، والٹر برٹ اور ولیم شاکل نے امریکہ ٹیلی فون کے لیے ایمپلیفائر بنانا چاہتے تھے جو ٹیلی فون سگنل کو زیادہ دور تک لے جا سکے۔ سیمی کنڈکٹر کا یوز کر کے ٹرانزسٹر بنایا۔ ٹرانزسٹر کو بھی ویکیوم کی طرف سوئچ اور ایمپلیفائر کیا جا سکتا تھا۔ ٹرانزسٹر کے سائڈ میں کم سائز اور لو انرجی یوز کرتے تھے، اور 1956 کو ان تینوں سائنسدانوں کو نوبل پرائز ملا۔ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر جو 1964 سے 1971 تک جاری رہا۔ اور اگر ہم سیکنڈ جنریشن کی بات کریں تو کمپیوٹر اسمالر اور فاسٹر تھا، اور ساتھ ہی پروگرامنگ لینگویج فورٹرین اور کوبال کو بھی یوز کیا گیا۔ 1964 میں
کیلوی نے سبھی ٹرانزسٹر کو سمپل کنڈکٹر چپ میں ڈالنے کا مشورہ دیا، جسے انٹیگریٹڈ سرکٹ کا نام دیا گیا، اور جس سے کمپیوٹر کا سائز چھوٹا ہو گیا اور تیز ہو گیا، اور پنچ کارڈ کی جگہ کی بورڈ اور مانیٹر کا استعمال کیا گیا۔ فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر 1972 to 2010 کمپیوٹر کچھ اس طرف دیکھنے لگے جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہزاروں انٹیگریٹڈ سرکٹ کو ایک چھوٹا سا چپ میں ڈالا جانے لگا۔ انٹل نے سب سے پہلے مائکرو پروسیسر انٹل 4004 1972 میں بنایا۔ 1973 میں مارٹن کوپر اور میٹرول جس نے پہلا موبائل فون بنایا جس کا وزن 2 کلو تھا۔ 1981 میں IBM 5150 بنایا گیا جسے گھر میں یوز کر سکتے تھے۔ 1984 میں ایپل کمپنی نے PC لانچ کیا۔ 1989 میں ٹیم برنر-لی نے سب کمپیوٹروں کو ایک ساتھ جوڑا جسے ایک نیا دنیا شروع ہوا جسے ہم انٹرنیٹ کی دنیا بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے الیکٹرانک ڈیوائس آ گئے، وہ بھی سستے ریٹ پہ، اور بہت سارے ویب سائٹ آ گئے جیسے مشہور ویب سائٹ گوگل 1997 میں، اور فیس بک 2004 میں، اور یوٹیوب 2005 میں آ گئے، اور ایپل نے اپنا پہلا آئی فون 2007 میں لانچ کیا، اور گوگل نے اینڈرائڈ ورژن 2008 میں لانچ کیا۔ ہم پڑھتے ہیں 5th جنریشن آف کمپیوٹر جو 2010 سے ابھی تک ہے۔ ابھی جو دور ہے اسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے روبوٹ جو انسان کی طرف کام کرتے ہیں، جیسے فون میں وائس ریکگنائز کا آپشن، اور جب ہم فیس بک میں فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو فوٹو کو ریکگنائز کا آپشن بھی آتا ہے، تو آپ کہیں پر بھی جائیں تو گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں اور لوکیشن ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جی دوستوں، آج کی یہ چھوٹے ویڈیو ہسٹری آف کمپیوٹر آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔